نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن صبرا بن معبد الجهني قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وَإِذَا بَلَغَ 10 سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا سنن ابو داود کتاب الصلاۃ۔ ترجمہ: حضرت صبرا بن معبد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز قائم کرنے کا حکم دو، اور جب 10 برس کا ہو تو نماز قائم کرنے کے لیے اسے مارو۔ سامعین کرام، آج کے درس حدیث کا موضوع بچے کو نماز کا پابند بنانا ہے۔ اسلام جہاں اولاد کی تعلیم و تربیت کا درس دیتا ہے، وہاں ان کی عملی تربیت کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ رحم مادر سے لے کر ولادت تک، ولادت سے لے کر شیر خارگی تک، پھر بچپن و لڑکپن سے لے کر جوانی و ازدواج تک کے تمام مراحل و معاملات کے حوالے سے ان کی ذہنی، جسمانی، نفسیاتی اور اخلاقی نشو و نما کے ایسے رہنما اصول فراہم کرتا ہے جن پر عمل کر کے اولاد نہ صرف صحت و تندرستی اور سلامتی کے ساتھ پروان چڑھے بلکہ دنیاوی و اخروی کامیابی حاصل کر سکے۔ حدیث مذکورہ میں 7 سال کی عمر کا جو عرصہ دیا گیا ہے، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ بچے یا بچی نیک و بد، اچھے و برے، پاکی و ناپاکی اور صفائی ستھرائی کی بنیاد پکی کر کے وضو کرنا سیکھ سکیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس کے آداب سیکھ کر برضا و رغبت بارگاہ الہی میں اولین فریضہ عبادت کے لیے تیار ہو سکیں۔ عام طور پر بچے کو 2-2.5 سال کی عمر سے جب وہ بولنا اور چلنا سیکھ لیتا ہے، کلمہ اسلام تعلیم کرنے کے مطابق اللہ کا نام سکھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہر اسلامی گھرانے میں اس کی تقریب بسم اللہ منعقد کی جاتی ہے اور اسے قواعد تجوید کے ساتھ قرآن مجید کے حروف و الفاظ سکھائے جاتے ہیں۔ تقریباً 7 سال کی عمر میں اکثر بچے قرآن مجید ناظرہ کی تکمیل کے ساتھ ساتھ کلمے، مسنون دعائیں اور نماز کا طریقہ یاد کر کے سیکھ لیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں مساجد میں بچوں اور پاگلوں کو ساتھ لانے سے جو ممانعت کی گئی ہے، اس سے مراد 7 سال سے کم عمر کے وہ ناسمجھ بچے ہیں جو اپنی حوائج ضروریہ سے خود فراغت حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی پاکی حاصل کر سکتے ہوں۔ اسی طرح جن کا دماغی توازن درست نہیں، وہ عبادت سے معذور ہوتے ہیں اور دیگر نمازیوں کی نماز میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ لیکن جو بچے 7 سال کے ہو چکے ہوں، خود اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہوں، صحیح طرح سے وضو کر سکتے ہوں، انہیں نماز سکھانا اور اس کی تاکید کرنا والدین پر واجب ہے۔ جب والدین اپنے بچوں کی اسکول وین کے لیے نماز فجر کے وقت سے انہیں اٹھا کر تیار کروا کے پابندی کے ساتھ اسکول بھیج سکتے ہیں، تو وہ 7 سال کے بچے کو نماز کی پابندی بھی کروا سکتے ہیں۔ حدیث مذکورہ کے دوسرے حصے میں جو حکم ہے کہ اگر 10 برس کا بچہ بار بار سکھانے اور سمجھانے کے باوجود نماز ادا نہ کرے، اسے قائم نہ رکھے، تو اس کے خلاف تادیبی کارروائی کرتے ہوئے سے مارا بھی جا سکتا ہے۔ مارنے سے مراد ایسا مارنا نہیں ہے کہ جس سے اس کا کوئی عضو متاثر ہو یا ضائع ہو جائے، بلکہ اتنی ہلکی مار جس سے بچہ سرکشی چھوڑ دے اور فرما برداری کرنے لگ جائے۔
ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی وارد ہیں کہ اس کا بستر بھی الگ کر دو جب وہ 10 برس کا ہو جائے، تاکہ وہ خود احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنے دیگر امور کو بھی سر انجام دے اور بروقت نماز کی ادائیگی کی عادت ڈالے۔ اس سے بچوں میں خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے۔ جن گھروں میں اسکول نہ جانے پر سختی کی جاتی ہے مگر قرآنی تعلیم کے لیے مدرسے جانے اور نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد جانے پر سختی نہیں کی جاتی، ان کی اولاد اکثر دنیا دار اور نافرمان ہو جاتی ہے۔ جن گھروں میں بچے یا بچی کو پہلے اسکول میں، مونٹیسری میں یا کنڈر گارٹن وغیرہ میں داخل کیا جاتا ہے اور ان کی بسم اللہ سب سے پہلے نہیں کروائی جاتی، تعلیم القرآن کو ترجیح نہیں دی جاتی، وہاں اولاد نہ تو نمازی بن پاتی ہے اور نہ صحیح طریقے سے تلاوت قرآن مجید کر سکتی ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں وہ بچوں کی اچھی پرورش، خوراک و لباس اور دیگر امور پر توجہ دیتے ہیں، وہاں وہ ان کی اسلامی خطوط پر تربیت بھی کریں، انہیں پاکیزگی و صفائی اختیار کرنے، باوضو رہنے اور باجماعت نماز ادا کرنے کا بھی پابند بنائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو حقوق اللہ و حقوق العباد اور حقوق الذات ادا کرتے ہوئے اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.